تلنگانہ حکومت کے مشیر اقلیتی بہبود و ریٹائرڈ IPS AK خان نے کہا کہ حج 2022 کے لیے حکومت سعودی عرب کی جانب سے رہنمائی خطوط کے اعلان کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا نے 65 برس سے کم عازمین حج سے درخواست طلب کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں AK خان نے بتایا کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ جون کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب روانہ ہوگا۔ عازمین حج کے احکامات کے مطابق سرکولر نمبر 12 کی روشنی میں عازمین حج کو حسب ذیل قواعد پر عمل کرنا ہوگا۔ تمام درخواست دہندگان جو 30 اپریل 2022 کو 65 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے حج 2022 کے لیے داخل کردہ درخواست کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ جن کی عمر 65 سال سے کم ہے، ان کے داخل کردہ درخواست منسوخ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ حج 2022 کے لیے جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سنہرا موقع ہے۔ وہ 22 اپریل تک آن لائن درخواست یا حج ہاؤس پہنچ کر درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان کریم کی مبارکباد تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سال یعنی کہ 2022 کا حج سیزن جو ہے، اس میں سینٹرل حج کمیٹی سے نئے انسٹرکشنز حاصل ہو چکے ہیں۔ ان میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو انسٹرکشنز تھے، اگر اس سے ہم لوگ کمپیئر کر کے دیکھیں تو کافی چینجز آئے ہیں۔ سب سے پہلے 65 ایئرس یعنی کہ 65 سال سے زیادہ عمر والے جو بھی عازمین حج ہیں، ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہے، یعنی کہ 65 ایئرس سے جو ایج زیادہ ہوتی ہے وہ اس سال حج کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، تو ان کی اپلیکیشنز بھی ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے۔ اور سعودی حکومت کی طرف سے جو یہ انسٹرکشن ہے کہ کسی حالت میں 65 پلس کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے، عالم بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں سب کے لیے یہی انسٹرکشن ہے۔ اور دوسری بات، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواتین عازمین حج ہوتے ہیں، وہ 65 کے کم ایج والے ہوتے ہیں، مگر اگر ان کے محرم 65 ایئر سے ان کا ایج اور زیادہ ہے تو یہ جو اوریجنل اپلیکیشن ہوتا ہے عازمین حج کا، وہ بھی کینسل ہوتا ہے۔ اگر آپ آلریڈی اپلائی کر لیے ہیں پھر بھی وہ اپلیکیشن کینسل ہو جائے گا۔ محرم بھی شرط ہے کہ محرم بھی 65 سے کم ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ عازمین حج کا ایج بھی 65 سے کم ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بنیادی چینج ہے اس سے پہلے جو انسٹرکشنز تھے اس کے مقابلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کووڈ کا سچویشن تھا، اس میں بہتری تو آئی ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہ پورے طرح سے اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو اس لیے سعودی حج ڈپارٹمنٹ کے جانب سے یہ انسٹرکشن بھی ہے کہ ڈبل ویکسینیشن جو سعودی میں ایکسیپٹڈ ہیں ویکسینز، یعنی کہ ہمارے پاس جو دو ویکسین ہی یوز کرے تھے ہم لوگ ادھر تلنگانہ میں، کو ویکسین تھا، کووشیلڈ، یہ دونوں ایکسیپٹڈ ہیں۔ اور اس کے آگے کوئی دوسرا ویکسینیشن میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی کرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے ویکسینیشن کرے ہیں تو اس کی ایلیجیبلٹی چیک کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ سعودی حکومت جو ویکسینز کو الاؤ کرے گی اسی کے تحت ویکسینیشن ہونا چاہیے، اور صرف وہ جو ویکسینیٹ ہوتے ہیں ان عازمین حج کو ہی وہاں پہ الاؤ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے روانگی کے 3 دن پہلے یعنی کہ 72 آورس کے اندر RT-PCR ٹیسٹ کمپلسری ہے۔ اس میں نگیٹو آنے کے بنیاد پر ہی یہاں سے روانگی ہوگی۔ وہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی اس معاملے میں آپ کو گائیڈ بھی کرے گی، ٹیسٹ بھی کروائے گی، اور بھیجنا نہ بھیجنا یہ فیصلہ بھی تلنگانہ حج کمیٹی کے جانب سے وہ ٹائم پر ہوگا۔ اس سے پہلے جب ہم لوگ اپلیکیشنز کال فار کرے تھے، جب 4254 اپلیکیشنز حاصل تھے، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو نیا گائیڈ لائن جو آئے ہیں ایج لمٹ کے وہ معاملے میں ہو، یا محرم اور دوسرے انسٹرکشن جو ہیں اس کے بنیاد پر بہت سارے اپلیکیشنز کینسل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی والنٹریلی وڈرا کرنا چاہیں اپلیکیشنز، اس سے پہلے جو اپلائی کرے تھے وہ وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے ذاتی طور پر اس کو وڈرا کر سکتے ہیں۔ اگر ایلیجیبلٹی ہے پھر بھی آپ وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اور ایک بات بھی یہ ہے کہ پھر فریش اپلیکیشنز یعنی کہ پہلے کے اپلیکیشن تو برقرار رہیں گے، جو اس میں ایلیجیبل ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اپلیکیشنز
حاصل کرنے کا ڈیٹ، اپلائی کرنے کا ڈیٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اپریل 22 تک، یعنی کہ آج اپریل 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے اور 11 دن کی مہلت ہے آپ کو۔ اس دوران آپ کی ایلیجبلٹی آپ چیک کر لینا چاہیے، چیک کر لینے کے بعد میں اپلائی کرنا چاہیے، اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایک امکانات بھی ہیں وہاں سے سعودی حکومت کی طرف سے کہ عازمین حج جو نارملی ہندوستان کا کوٹا 1,30,000 1,40,000 تک ہوا کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں جیسے دوسرے ملکوں کے لیے اپلیکیبل ہے، وہاں بھی ہندوستان کے عازمین حج کے لیے بھی اس میں کٹوتی ہو سکتی ہے، 50% بھی ہو سکتا ہے، 30% بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نمبر کیا ہے ہندوستان کے لیے، نمبر کیا ہے، اور اس میں تلنگانہ حج کمیٹی کے لیے کتنے سلاٹس دیے گئے ہیں، اس کا انسٹرکشن ابھی حاصل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں جو نمبر ملتا تھا اس سے بھی کافی کم ہو سکتا ہے اس بار، تو یہ ایک بات ہے۔ اور اب یہاں سے جو روانگی ہے جون کے بیچوں بیچ، یعنی کہ اراؤنڈ 10-15، وہ فکس ڈیٹ تو نہیں آیا ہے، تو پہلی فلائٹ جون کے مڈل میں یہاں سے فلائٹ کی روانگی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، کچھ پلان کر لینا ہے، تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ جون کے مڈل میں اگر آپ کا سلیکشن ہو گیا سینٹرل حج کمیٹی کے جانب سے، تو آپ یہاں سے روانگی کے لیے جون مڈل کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ سارا اور بھی تفصیلات ہیں، یہ سارے تفصیلات تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا جو ویب سائٹ ہے اس میں سارا انفارمیشن موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر ایک ہیلپ لائن بھی چل رہا ہے جس کا نمبر ہے، لینڈ لائن نمبر ہے یہ 23298793۔ یہ نمبر پر آپ اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک انکوائری کاؤنٹر بھی ہے جہاں پر آپ حیدرآباد کے ہیں یا آسانی سے آ سکتے ہیں یہاں تک، حج ہاؤس تک، تو یہاں کے حج کمیٹی کے کاؤنٹر پر بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے، اور کوئی آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہے تو حج کمیٹی وزٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہر سال جو تیاری کرتے ہیں ہم لوگ، جو انسٹرکشنز دیتے ہیں، نصیحت یا ہدایت دیتے ہیں کہ آپ کی صحت کو صحیح طرح سے آپ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں دوسرے جو بھی پریپریشنز کرنا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اس کو کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اور ایک بات بھی میں بتانا چاہوں گا، پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا ہے، کوٹا ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو۔ اگر دیا بھی گیا، ہو سکتا ہے کہ کچھ پورشن ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر کتنے سلاٹس ہوں گے یہ کسی کو اس کا اندیشہ نہیں ہے ابھی، اسی لیے بہت احتیاط کے ساتھ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ہینڈل کرنا ہوگا، کیونکہ 2 سال سے حج کا موقع نہیں تھا، یعنی کہ 2021 یا 2020 دونوں سیزنز میں عازمین حج کوئی بھی یہاں سے روانگی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جانا چاہیں گے حج میں، حج کرنا چاہیں گے اس سال، کیونکہ ہم لوگ آلریڈی دیکھ رہے ہیں جو عمرہ کے جو اس کے لیے جو آپ آلریڈی کھول چکے ہیں عمرہ کے لیے، اور فلائٹس ریزیوم ہو چکے ہیں، کافی رش ہے عمرہ میں جانے کے لیے۔ وہ تو سعودی ایمبیسی سے جو ویزاس ملتے ہیں اس پر ہی جا سکتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار زیادہ رش ہوگا، ڈیمانڈ ہوگا، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حضرات پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے پاس جا کے وہاں پر ان کا سہارا لینا چاہیں گے، مگر احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ ابھی کچھ ان کو کوٹا نہیں دیا گیا ہے، تو یہ فردر انسٹرکشن سینٹرل حج کمیٹی سے اور منسٹری آف مائنورٹی ویلفیئر سے آنے تک اس کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ ابھی کچھ وہاں پیسہ پے کرنا، آلریڈی بک کر لینا، ایسا مت کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکے میں آ جائیں گے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو منشا ہے حج کرنے کا وہ بھی پورا نہ ہو سکے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے۔
ये इसके लिए मैं आपको आगाज़ करना चाहता हूँ। दुनिया भर में कोविड के हालात हैं, इसको देखते हुए हिंदुस्तान से भी एम्बार्केशन पॉइंट्स में कमी की गई है। हर हमेशा ये देखते थे कि हम लोग के हिंदुस्तान में 23 एम्बार्केशन पॉइंट हुआ करते थे। इस साल ये नंबर घटाकर 10 पर लाई गई है। वैसे हैदराबाद एम्बार्केशन सेंटर तो बरकरार है, बाकी के जो आसपास के जो सेंटर्स थे इनमें भी कुछ कैंसिल किया गया है वहाँ पर। तो आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में काफ़ी अजलाएँ हैं जहाँ से आज़मीन हज यहाँ पर आएंगे, उनकी रवानगी भी हैदराबाद से ही होगी। असली सोने की पहचान है नजाकत, खूबसूरत कारीगरी की मिसाल है नजाकत, खरे सोने का निशान है नजाकत, बदलते वक्त की मांग है नजाकत। नजाकत ज्वेलर्स, जहां आपकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। रूबी, एमेरल्ड, अल्मास एंड डायमंड के दिलकश जेवरात जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाए। 100% BIS 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, नो मेकिंग चार्जेस। दुनिया भर के 7500 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन के जेवरात कहीं और न मिले। कारीगरी के असल मायने आपको नजाकत ज्वेलर्स पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूरी चौकी, हैदराबाद।